اگر تو پہلی بات ہے کہ دوسرے سجدے کے بعد کھڑا ہونا ہے، تو پھر مسنون طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان سجدے سے سر اٹھاتے ہی فوراً کھڑا ہونے کی طرف جائے۔ یہ نہیں ہے کہ سجدے سے اٹھ کے ایک دفعہ بیٹھے اور بیٹھ کے پھر اٹھے، بلکہ سجدے سے اٹھتے ہی پاؤں سجدے کی حالت میں بالکل سیدھے کھڑے ہوں گے، انگلیاں ان کی قبلے کی جانب ہوں گی، اگر کوئی عذر نہیں ہوگا تو سیدھے کھڑے ہوں گے۔ اب یہ اٹھتے ہی پاؤں کی ایڑیاں جیسے کھڑی ہیں ایسے ہی کھڑی رہیں گی، اس کا جسم سر اٹھے گا، یعنی جو سجدے کے اندر اعضاء زمین پر لگے ہوتے ہیں ان میں سے پہلے ماتھا، پیشانی یہ اٹھایا جائے گا، پھر ہاتھ اٹھائے جائیں گے، پھر گھٹنے اٹھائے جائیں گے۔ جاتے ہوئے اس کی ترتیب الٹ ہوتی ہے، اگر کوئی عذر نہ ہو تو پہلے گھٹنے ٹیکے جائیں، اس کے بعد ہاتھ ٹیکے جائیں، اس کے بعد چہرہ ٹیکا جائے۔ اٹھتے ہوئے پہلے چہرہ اٹھایا جائے، پھر ہاتھ اٹھائے جائیں، پھر گھٹنے اٹھائے جائیں، تو یوں گویا سیدھا کھڑا ہوا جائے۔ بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ دوسرا سجدے سے اٹھنے کے بعد ایک دفعہ پہلے بیٹھنے کی شکل بناتے ہیں پھر کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ سنت کے قریب نہیں ہے۔ سنت کے زیادہ قریب جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ حضور کے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے حذو قدمیہ، اپنے پاؤں کے اگلے حصے کو ٹیکتے ہی کھڑے ہوتے جاتے تھے۔ پاؤں کا اگلا حصہ، انگلیاں تو پہلے زمین پر لگی ہوئی تھیں، اب جوں جوں اٹھتا جائے گا پاؤں اگلے حصے سے پیچھے حصے کی طرف، ایڑی کی طرف زمین پر لگتا آئے گا اور یہ کھڑا ہوتا چلا جائے گا۔ اور اگر بیٹھنا ہے دوسری رکعت اور چوتھی رکعت کی طرح، تو دوسرے سجدے سے جوں ہی فارغ ہوگا تو سر کو جب اٹھائے گا تو مرد کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے دائیں پاؤں کو کھڑا رکھے گا اور بائیں پاؤں کو بچھا کے اس کے اوپر بیٹھ جائے گا۔ بائیں پاؤں کو بچھا دے گا، اس کے اوپر بیٹھے گا، اور دایاں پاؤں اس کا جیسے سجدے کی حالت میں انگلیاں زمین پر تھیں اور پاؤں کھڑا تھا، تو قعدے کی حالت میں بھی پاؤں ایسے ہی کھڑا رہے گا۔ یہی طریقہ ہے پہلے قعدے کے اندر بھی، اور یہی طریقہ ہے دوسرے قعدے کے اندر بھی۔ ہاں البتہ عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ دونوں پاؤں کو دائیں طرف نکال لے گی اور جسم کو زمین پر ٹیک لے گی، وہ عورت کا طریقہ ہے۔ مرد کا طریقہ یہ ہے، اور ہاتھ جو ہیں قعدے کی حالت میں مرد کے وہ رانوں پر رہیں گے۔ یاد رکھیے، ایک ہے ہاتھوں کا ران پر ہونا، ایک ہے ہاتھوں کا گھٹنے پر ہونا، ان دونوں میں فرق ہے۔ ہاتھوں کو قعدے کی حالت میں، تشہد کی حالت میں، تشہد اور قعدہ یہ دو چیزیں ہیں۔ قعدہ فعل ہے جس کو بیٹھنا کہتے ہیں، اور تشہد قول ہے جو ہم التحیات پڑھتے ہیں۔ پڑھنا زبان سے وہ تشہد ہے، اور بیٹھنا یہ قعدہ ہے۔ ان دونوں کا حکم بھی الگ الگ ہے۔ پہلا بیٹھنا درمیان 4 رکعتوں میں جو پہلا ہوتا ہے، پہلا بیٹھنا واجب ہے، اس بیٹھنے کی حالت میں پڑھنا سنت ہے، اور آخری بیٹھنا فرض ہے، اور اس بیٹھنے کی حالت میں پڑھنا تشہد وہ واجب ہے۔ تو ان دونوں میں حکم کے لحاظ سے بھی فرق ہے، اور کام میں بھی فرق ہے، نام میں بھی فرق ہے۔ قعدہ بیٹھنے کو کہتے ہیں، تشہد پڑھنے کو کہتے ہیں۔ قعدہ پہلا واجب ہے، دوسرا فرض ہے۔ تشہد پہلا سنت ہے، دوسرا واجب ہے۔ ان مسئلوں کو یاد کرنا چاہیے۔ اب جس وقت یہ ہاتھ ہیں تو یہ انگلیاں ہاتھ یوں سیدھی انگلیاں، سیدھے ہاتھ یہ ران کے اوپر ہونے چاہیے۔ انگلیوں کا سرہ جو ہے یہ گھٹنے کے آخر تک پہنچے، لیکن نیچے کو یوں مڑے نہیں۔ انسان کا یوں گھٹنا ہاتھ یوں رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ غلط ہے۔ ہاتھ یوں رکھ کے بیٹھا ہو کہ جہاں تک ران جا کے ختم ہوتی ہے نیچے کو جسم مڑتا ہے گھٹنا، تو وہاں تک انگلیاں جائیں، انگلیاں نیچے نہ مڑیں، یوں انگلیاں نہ ہوں بلکہ انگلیاں یوں سیدھی ہوں، یوں انگلیاں ہو جائیں۔ تو یہ ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یوں سخت وعید آئی ہے، فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ اس کی انگلیاں کاٹ دوں۔ یہ جو نیچے کو انگلیاں موڑ کے بیٹھا ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کی انگلیاں یوں کاٹ دوں، اتنا وعید آئی ہے۔ اس لیے ہاتھ قعدے کی حالت میں گھٹنوں پر نہیں رکھنے بلکہ رانوں پر رکھنے ہیں۔ یہ مسنون طریقہ یہ ہے۔ تو اس حالت میں قعدہ پورا کر کے
بیٹھے ہوئے پہلے تشہد پڑھنا ہے، عبدہ و رسولہ یہاں تک کو تشہد کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر درود شریف ہے، اس کے بعد پھر دعا ہے۔ یہ 3 عمل ہیں جو قعدے کی حالت میں قول کیے جاتے ہیں، یہ 3 ہیں۔ پہلے کو تشہد کہتے ہیں جس کو ہم التحیات بولتے ہیں، وہ عبدہ و رسولہ یہاں تک ہے، اور آگے پھر درود پاک ہے، درود پاک کے بعد پھر دعا ہے۔ درود پاک اور دعا یہ پڑھنا سنت ہے آخری قعدے میں، اور پہلے میں جائز ہی نہیں ہے۔ پہلے قعدے میں عبدہ و رسولہ یہاں تک پڑھنا ہے، اس سے آگے اگر پورا جملہ پڑھ لے گا اللہم صلی علی محمد اتنا پڑھ لے گا تو سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا۔ اتنا اگر پہلے قعدے میں درود شریف زائد پڑھ لے گا عبدہ و رسولہ سے آگے اللہم صلی علی محمد اتنا اگر پڑھ لے گا، یا اس سے زیادہ جتنا بھی پڑھ لے، تو اس سے اب سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا۔ یہ اس کی غلطی ہے کہ عبدہ و رسولہ کے بعد کھڑا ہونا اگلی رکعت کے لیے واجب تھا، اور اس نے اتنا پڑھ کے اس واجب کی ادائیگی میں لیٹ کی ہے، تاخیر کی ہے، دیر کی ہے۔ تو واجب کی ادائیگی میں دیر کرنا یہ بھی سجدہ صاحب کا سبب ہے، بندے پر سجدہ صاحب آ جاتا ہے۔ تو عبدہ و رسولہ تک پڑھنا واجب ہے آخری قعدے میں، عبدہ و رسولہ سے آگے درود شریف پڑھنا اور آگے دعا پڑھنا یہ دونوں سنت ہیں، وہ اگر رہ جائیں تو سجدہ صاحب نہیں آتا۔ لیکن اگر عبدہ و رسولہ تو پہلے تشہد رہ جائے تو پھر سجدہ صاحب کرنا پڑتا ہے، تو یہ پڑھنا ہے۔ اب یہاں پر جو درود شریف ہے، اول تو یہ کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے، لیکن عام بندوں کے لیے فتویٰ اصل یہ ہے کہ جو درود ان کو صحیح آتا ہے وہ پڑھا جائے۔ ایک درود شریف ابراہیمی ہے تو افضل، لیکن ایک بندے کو صحیح نہیں آتا، اور دوسرا کوئی درود ایسا ہے جو اس کو صحیح آتا ہے، اور صحیح کون آتا ہے کون نہیں آتا، اس کے لیے معیار یہ ہے کہ جو آپ نے کسی عالم دین سے سیکھا ہے یا عالم دین کو سنایا ہے اور اس نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ آپ کا درود پاک ٹھیک ہے۔ آپ خود اس کا فیصلہ نہ کریں، ورنہ اکثر بندے عربی تو ہماری زبان ہے نہیں، عربی کو تو ہم جانتے نہیں ہیں، کہاں کھڑی زبر ہے، کہاں پڑی زبر ہے، کہاں پر کرنا ہے، کہاں بریک کرنا ہے، کہاں قاف موٹا ہے، کہاں قاف پتلا ہے، ہمیں تو نہیں پتہ۔ ہمیں تو سا اور سین کا نہیں پتہ، صاد طا ظا کے فرق کا نہیں پتہ۔ اس وجہ سے بہت ساری باریکیاں ہوتی ہیں، لفظوں کے معنی بدل جاتے ہیں۔ جو درود پاک آپ نے کسی عالم دین کو، حافظ صاحب کو، پڑھے ہوئے کو بار بار سنایا ہے، سیکھا ہے، اور اس نے تصدیق کیا ہے کہ یہ آپ کا ٹھیک ہے، وہ درود پاک آپ پڑھیں۔ اگرچہ افضل یہی ہے کہ درود ابراہیمی سیکھو اور درود ابراہیمی ہی نماز کے اندر پڑھا جائے۔ اس کے بعد پھر دعا پڑھی جائے۔ پھر دعا میں بھی لازمی نہیں کہ یہی جو دعا نماز کی کاپ میں لکھی ہے یہی پڑھی جائے، یہ کوئی فرض نہیں ہے۔ کوئی بھی دعا نماز کے آخر میں قرآن مجید کی دعاؤں میں سے اور حدیث پاک کی دعاؤں میں سے کوئی دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر وقت زیادہ ہو تو آپ خاموش نہ بیٹھیں، امام نے بھی سلام نہیں پھیرا اور آپ یوم یقوم الحساب تک پڑھ چکے ہیں تو چپ کر کے نہ بیٹھیں، اور کوئی دعا پڑھنے لگ جائیں، اور کوئی دعا پڑھنے لگ جائیں۔ جب تک امام سلام نہیں پھیرتا آپ دعائیں پڑھتے رہیں، دعائیں مانگتے رہیں۔ اگر اکیلے ہیں اور آپ کو جلدی نہیں ہے تو لازمی نہیں کہ صرف اتنی دعا پڑھ کے آپ نے سلام ہی پھیرنا ہے۔ آپ بے شک جتنا دعائیں چاہیں پڑھ سکتے ہیں، نفلوں میں، سنتوں میں آپ لمبی دعائیں پڑھیں، زیادہ دعائیں پڑھیں۔ نماز کی حالت کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے عام حالت کی دعا کے مقابلے میں، اس لیے نماز کا جو اینڈ کیا گیا ہے وہ دعا پر کیا گیا ہے۔ نماز آپ نے شروع کی تھی ثنا سے، اللہ کی حمد و ثنا سے، نماز شروع کی تھی ثنا سے، سبحانک اللہم و بحمدک، شروع یہاں سے کی تھی، اللہ اکبر سے شروع کی تھی، فاتحہ شریف پڑھی تھی ہر رکعت میں، لیکن ختم کہاں کرنی ہے؟ دعا مانگنے پر۔ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ساری نماز کا کریم جو ہے، مکھن، خلاصہ، نچوڑ، وہ ہے اللہ سے مانگنا، وہ ہے اپنی عاجزی کا اظہار کرنا کہ یا اللہ میں تیری نعمتوں کا محتاج ہوں، دنیا کی نعمتوں کا بھی میں محتاج ہوں، آخرت کی نعمتوں کا بھی میں محتاج ہوں۔ اور نماز کو مومن کا معراج کہا گیا ہے، الصلاۃ معراج المؤمنین،
نماز مومن کا معراج ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تشہد جو ہے، جو ہم تشہد پڑھتے ہیں، التحیات للہ ہے، یہ جو تشہد پڑھتے ہیں یہ اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالی کا جب قرب خاص ہوا، اللہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، سورہ نجم کے اندر موجود ہے۔ تو جو اب معراج پر حضور تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ سے جب آمنے سامنے بات ہوئی ہے، وہ بات مکالمہ جو اللہ اور نبی کا ہوا ہے وہ یہی تشہد ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا التحیات للہ ہے، میری تمام وہ عبادتیں جو میں زبان سے کرتا ہوں وہ تیرے لیے ہیں، میری تمام وہ عبادتیں جو میں جسم سے کرتا ہوں وہ تیرے لیے ہیں، میری تمام وہ عبادتیں جو میں مال خرچ کر کے کرتا ہوں وہ تیرے لیے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ تو آگے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ پر سلام ہو اور آپ کے امتیوں میں سے نیک بندوں پر سلام ہو۔ تو اتنے میں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اس مکالمے کے بعد فرشتوں نے کہا ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو اب یہ پورا مکالمہ ہے اللہ تعالیٰ کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ معراج کے موقع پر ہوا ہے، اس لیے تشہد میں یہ پڑھا جاتا ہے۔ تو نماز مومن کے لیے معراج بن جاتی ہے۔ معراج کا معنی مومن کو اتنا اونچا کر دیتی ہے کہ وہ اللہ کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ نماز مومن کو اتنا اونچا کر دیتی ہے، بلند کر دیتی ہے کہ وہ اللہ کے قرب خاص میں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نمازیں سنت کے مطابق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا دن شاید رمضان مبارک کا آخری دن ہو، اگرچہ غالب گمان یہی ہے کہ انشاءاللہ کل کا روزہ بھی اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائیں گے۔ خوش ہونا چاہیے اس پر، یہ نہیں کہ یار پتہ نہیں ایک روزہ اور بھی رکھنا پڑ گیا۔ مومن کو خوش ہونا چاہیے، ایمان کی نشانی ہے یہ الحمدللہ۔ اور میں یقین سے کہہ رہا ہوں واللہ ہمیں خوشی ہے، تکلفاً نہیں، واللہ ہمیں خوشی ہے کہ اللہ ہمیں ایک روزہ اور نصیب کرے۔ اور جب آخر ہے تو پھر اس کا ایک ایک لمحہ خدا کے لیے سنبھال کے، جیسے گشت کرتے ہیں نا، تو گشت کے آخر میں کیا کیا جاتا ہے؟ واپسی پر استغفار، کہ کام اونچا اونچا تھا، شاید ہم سے پورے آداب کی بجا آوری نہ ہو سکی ہو، اللہ کا مہمان تھا، ہمارے پاس آیا تھا، اب اس کی واپسی کا دن ہے، آج ہے یا کل اس کی کیا ہے؟ واپسی ہے۔ تو شاید ہم سے کوتاہیاں یقیناً ہوئی ہیں، شاید کی بات نہیں ہے، یقیناً ہم سے اس کا حق ادا نہیں ہوا ہے۔ تو جب حق ادا نہیں ہوا تو اب ہمیں استغفار کرنا ہے، یا اللہ ہم سے جو کمی کوتاہی ہو گئی۔ مہمان واپس جاتا ہے تو جو شریف لوگ ہوتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یار جیسے آپ کا حق تھا ہم سے ادا نہیں ہوا، معاف کرنا۔ اور جو کیا ہوتے ہیں دوسرے، دیکھ پھر تیرے کو تواضع کیا ہے کہ نہیں کی، مزہ آیا ہمارے پاس کہ نہیں آیا، وہ پھر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جو شریف لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مہمان کا حق ادا نہیں کیا، مہمان کا بڑا حق ہوتا ہے۔ من کانت لہو ضیف فلیکرمہ، حدیث پاک ہے، جس کا کوئی مہمان آئے تو اس کی عزت و اکرام کرے، یہ اللہ کا حکم ہے ہمیں۔ تو یہ تو اللہ کا اپنا مہمان تھا، اللہ کا بھیجا ہوا مہمان ہے، وہ آیا ہمارے پاس، 28 دن گزارے، 29 دن گزارے، ہمارے پاس گزارے، ہمارے گھروں میں گزارے، ہماری گلیوں میں، ہمارے محلے میں، ہم غریب ہیں یا امیر ہیں، رمضان ہمارا مہمان بنا رہا ہے، اور ہمیں دینے کے لیے آیا ہے، لینے کے لیے نہیں آیا، ہمیں نوازنے کے لیے آیا ہے، ہمیں کچھ دینے کے لیے آیا ہے۔ ہم بدقسمت کہ ہم نہ لے سکے تو یہ الگ بات ہے۔ تو اس لیے اب آخر میں ہمیں استغفار کرنا ہے، اپنے آپ کو قصوروار سمجھنا ہے کہ ہم رمضان کا حق ادا نہیں کر سکے، رمضان سے بھی منت کرنی ہے، واپس جا کے اللہ کی پاک بارگاہ میں ہماری شکایت نہیں کرنی۔ اگرچہ ہم سے کوتاہیاں ہوئیں، ہم تیرا حق ادا نہیں کر سکے، لیکن پھر بھی ہم درخواست یہ کرتے ہیں کہ تو ہماری شکایت وہاں نہ کرنا بلکہ ہماری سفارش کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عمل۔